بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ عربی، کلاس نمبر 8، لیسن نمبر 2، سبق نمبر 2 ہمارا پارٹ اے ہو چکا ہے، جس کے اندر ہمیں حرکات کے متعلق بتائے تھے اور متحرک حرف جس کے اوپر کوئی حرکت اس کو متحرک ہے تو اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے اب ہمیں پارٹ بی کے اندر کسرہ پڑھنا ہے۔ عربی کے اندر فتحہ زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ یہ اس سبق کے اندر ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ حرکات 3 طرح کی ہوتی ہے: فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ فتحہ زبر کے اوپر آتا ہے، کسرہ فتحہ حرف کے اوپر آتا ہے، کسرہ حرف کے نیچے آتا ہے اور ضمہ پیش کے حرف کے اوپر آتا ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے اس سبق کے اندر۔ فتحہ حرف کے اوپر، کسرہ حرف کے نیچے اور ضمہ حرف کے اوپر۔ فتحہ زبر کو کہیں گے، یہ فتحہ زبر کو کہیں گے، کسرہ زیر کو کہیں گے۔ پارٹ بی کے اندر ہم یہی پڑھیں گے۔ تو حرف کے نیچے ایسی چھوٹی حرکت دکھتی ہے، اس کو کسرہ کہتے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ دیا ہوا ہے، حرف کے نیچے ایسی چھوٹی سی لائن جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے، اسی طریقے سے ہر حرف کے نیچے یہاں پہ ہمیں الف سے لے کے یا تک کہ جتنے حروف ہے، سمجھ میں، حروف الہجا، ان کے نیچے ہمیں کیا کرنا ہے، اس طریقے سے چھوٹی سی حرکت لگا کے پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے چھوٹی سی حرکت جو لگائیں گے، اس حرکت کا نام کیا ہوگا وہ ہمیں اس سبق میں پڑھنا ہے۔ اس حرکت کا نام کسرہ ہے۔ کیا ہے؟ اس حرکت کا نام کسرہ ہے، اس کو کسرہ کہیں گے۔ جب حرف کے ساتھ یہ حرکت لگ جائیں گی تو اب حرف کا نام بدل جائے گا۔ کیا ہے؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت، سمجھ میں؟ اس طرح سے ہم نے فتحہ کے ساتھ پڑھا تھا، لیکن ہمیں اب اس حرف کو ہی کسرے کے ساتھ پڑھنا ہے، تب اس کی آواز بدل جائیں گی۔ کیسے؟ حمزہ زیر ای، وہاں اوپر حمزہ زبر ا، اسی طرح سے یہاں پہ حمزہ زیر ای۔ ہمیں یہاں پہ یاد رکھنا، زیر آئے اس لیے آواز نیچے جھک جائیں گی، حمزہ زیر ای۔ اسی طرح سے ہمیں الف سے لے کے یا تک جتنے حروف ہے، ان تمام حروف کو کسرے کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ زیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ دیکھو میں پڑھتا ہوں، اسی طرح سے ہمیں یاد کرنا ہے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر فی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خو زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، رو زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قوف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، ہا زیر ہی، واو زیر وی، یا زیر ہی۔ اس طریقے سے ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنا بھی ہے۔ کسرے کے ساتھ حروف الہجا کو اپنی نوٹ بک کے اندر یہاں تک 3 مرتبہ لکھنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اب کیا کرنا ہے، کھانے کے اس سے پہلے ہم نے سبق کے اندر پارٹ اے کے اندر ہم نے کھانے کے درمیان میں دعا یاد آئے، پہلے ہم نے دعا نہیں پڑھی، بیچ میں ہمیں یاد آیا کہ میں دعا نہیں پڑھی تو اس وقت کیا کرنا چاہیے وہ بتائے تھے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کھانا کھا لیا ہے تو اب اس کے بعد ہمیں دعا پڑھنی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ تو یہاں پہ دیا ہے کھانے کے بعد کی دعا۔ یہ دیکھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ چھوٹی سی دعا، 3 لائنیں چھوٹی چھوٹی ہے، ہمیں اس کو یاد کرنا ہے، اور جب بھی ہم کھانے سے فارغ ہو جاوے، کھانا کھا چکے، تو اس کے بعد ہمیں یہ چھوٹی سی دعاؤں کو پڑھنا ہے۔
اس کے ترجمہ یہاں پہ سامنے دیا ہوا ہے، دیکھو میں پڑھتا ہوں، اسی طرح سے ہمیں ترجمہ میں ذہن میں رکھنا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور ہم کو مسلمان بنایا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور ہم کو مسلمان بنایا۔ یہ ترجمہ ہمیں نہیں بھی یاد ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں یہ دعا کو یاد کرنا ہے اور کھانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اوپر کی دعا کو بھی ہمیں کیا کرنا ہے، کھانے کے درمیان میں اگر کھانے شروع کرنے پہ دعا ہم نے نہیں پڑھی ہے تو درمیان میں اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اگر ہم نے دعا پہلے پڑھ لی ہے تو پھر ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ تو اب ہمیں یہاں پہ یہ دعا یاد کر کے روزانہ کھانے کے بعد ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں کیا کرنا ہے، ایک حدیث، پہلے ہم نے حدیث پڑھی، حدیث نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا، اب یہاں پہ ہمیں حدیث نمبر 2 پڑھنی ہے۔ سمجھنا ہے، حدیث کی فضیلت میں نے آپ کو بتا دیا، اسی طریقے سے اب چھوٹی سی حدیث ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے یاد کرنا ہے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، کیا لکھا ہوا ہے حدیث نمبر 2، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ اب ترجمہ کیا دیا ہوا ہے، جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے۔ بہت چھوٹی حدیث ہے، ہمیں اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے تو یاد ہو جائیں گی۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی یعنی کہ چابی کیا ہے، نماز ہے۔ یہاں پہ ترجمہ دیا ہوا ہے، جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے۔ اب آگے نماز کی کیا کیا فضیلت ہے وہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں نماز کا بہت بڑا درجہ ہے، یعنی اسلام کے اندر نماز بہت اہم ہے۔ نمبر 2، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جو بندہ یا جو بندی نماز پڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد نماز نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا، جو کام کوئی کہے اور ہم نہ کرے تو سامنے والا ناراض ہوگا ہی۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ آگے، نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے۔ دیکھو کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا، یہاں پہ بتایا کہ نماز پڑھنے سے کیا دیں گا اللہ تعالیٰ ہمیں، مرنے کے بعد جنت عطا فرمائیں گا، کتنی بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد ہمیں نمبر 5، ہم سب کو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو ہمیں بتایا کہ ہمیں کتنی نماز پڑھنا چاہیے، روزانہ ہمیں 5 وقت کی نماز، فجر ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 ٹائم کی نماز ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی سی حدیث مفتاح الجنت الصلاۃ، اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور پھر اس کا کیا مطلب ہے یہ ہمیں سمجھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک اسلامی سوال جواب بھی یاد کرنا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سبق کے اندر ایک پہلا سوال بھی پڑھ لیا، اس کا جواب بھی پڑھ لیا، پھر دوسرا سوال پڑھا، اس کا جواب پڑھا۔ اب ہمیں یہاں پہ تیسرا سوال دیکھو، مسلمان اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہیں؟ مسلمان اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہیں؟ جواب کہ مسلمان اپنا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ مسلمان اپنا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ تو یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، ہم کو اسلامی ایک سوال ایک جواب بھی یاد کر لینا ہے۔ اس سبق کے اندر ہمیں یہی کام کرنا ہے، ایک سوال جواب یاد کرنا ہے، ایک حدیث یاد کرنا ہے، اور ایک دعا چھوٹی سی مختصر سی جو دی ہے وہ یاد کرنی ہے، اور یہ کسرے والا جو ہم نے چیپٹر سبق پڑھا ہے سمجھنا پارٹ بی، تو اس کو ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنا بھی ہے، اور اچھی طریقے سے کس طرح سے پڑھتے ہیں، کسرہ کہاں پر آتا ہے وہ یاد رکھنا، کسرہ کس کو کہتے ہیں وہ یاد رکھنا ہے، اور کس طرح سے پڑھا جائے گا وہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور اپنی نوٹ بک کے اندر اس کو 3 مرتبہ لکھ لینا ہے۔ وقت والسلام۔